اب آخر میں ہمارے میزبان ایک ننھے منھے نعرہ خواں، میرے خیال سے کہ ان کو صحیح طرح سے بات کرنے بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن یہ سعید اقبال سر کی تربیت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی اس انداز میں کرتے ہیں، دیکھنے والے دم رہ جاتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ننھے منھے نعرہ خواں جناب محمد عامر اقبال صاحب کو، اور میری گزارش ہے کہ نعرہ سن کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثناء مصطفیٰ۔
اب میں
دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس عظیم ہستی کو کہ جن کے ساتھ یہاں پر ایک پل بیٹھنا سالہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ میری مراد پیر طریقت، راہبر شریعت اور میرا اپنا تعلق بھی اسی آستانہ سے ہے، اور میرے پاس اور میرے خاندان کے پاس آج تک جو بھی ہے وہ قبلہ پیر صاحب کے بزرگوں کی دعاؤں سے ہے۔ یہ انشاءاللہ میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خود انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب کو کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں، اور میری گزارش ہے کہ ایک پرزور نعرہ ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، آستانہ عالیہ موڑا شریف زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جذبہ عشق، تو نے مجھے کیسا مرتبہ دیا، اے جذبہ عشق تو نے مجھے کیسا مرتبہ دیا، مجھ کو درے رسول کا منگتا بنا۔ ان کی نوازشوں کا کرم میں کیسے بیاں، ان کی نوازشوں کا کرم میں کروں کیسے بیاں، خیرات لینے آیا تھا سلطان بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور شعر میرا اپنا لکھا ہوا ہے، یہ جتنا بھی کلام میں اپنا ہی بیان کرتا ہوں۔ معراج کی شب افلاک پہ عجب رنگ وفا ہوگا، معراج کی شب افلاک پہ عجب رنگ وفا ہوگا، فلک کی ہر سطح پہ عید کا ساما ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے یہ لمحات انتہائی بابرکت ہے، بامقصد ہے۔ جن لمحوں میں آج خوبصورت آوازوں نے میرے آقا کی مدح سرائی کی، اور بالخصوص جس گھر میں یہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، وہ گھر والے بھی اور وہ گھر میں جتنے ہم موجود ہیں، ہم سب پہ اپنا کرم کر رہا ہے۔ جناب سعید اقبال صاحب کا میں مشکور ہوں، اور حاجی سہیل صاحب کا، انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ حضرت علامہ احمد نبی صاحب کی وساطت سے یہاں بھی محفل سجی، مولا کے حضرت علامہ کے فیض میں اور ان کی محبتوں میں اور ترقیاں تھا۔ یہ مختلف وقتوں میں میرے آقا کی جو مدح سرائی کی گئی ہے، میں اسی کے حوالے سے ایک یا دو حدیث کا تذکرہ کروں گا کہ سرکار کو رب کائنات نے کتنا مقام عطا کیا ہے، کتنی محبتیں عطا کی ہیں، اور کتنی عظمتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں، کہ اس کائنات میں میرے دوستوں کسی شخصیت کو، کسی کو قرب اتنا نہیں ملا جتنا تاجدار مدینہ نور مجسم کو عطا کیا گیا ہے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس نبی رحمت کے ماننے والوں سے، اور پھر ہم پہ کتنا کرم ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے خلوت جلوت حال حال میں ہر لمحہ میں محبت رسول کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے آقا کے ذکر کی باتوں کو تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ سرکار جن کا نور بھی اول ہے
اور پھر جن کا ظہور بھی ہوتا ہے. میں اس طرح کہتا ہوں کیونکہ سرکار کی جو تخلیق کی گئی ہے وہ سب سے پہلے کی گئی ہے، اور پھر وہ عظمتوں والا نبی ہمیں میسر آیا، ہم ان کے غلام بنے. یہ ہم پہ کتنا کرم ہے، یہ رب کائنات کا کرم. تو سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کی حدیث کے حضرت حسان بن ثابت جو ہے جب بھی حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، وہ سراخان مصطفیٰ تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر میرے آقا کی مدح سرائی کیا کرتے تھے اور اسلام کی ہجو گوئی کیا کرتے تھے. تو آپ جب بیٹھتے تو جب حضور کو دیکھتے تو اپنے آنکھوں پہ دونوں ہاتھ ایسے رکھ کرتے تھے، ایسے رکھ کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حسان بن ثابت جب حضور کے چہرہ کی طرف دیکھتا ہے، اس نور والے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، تو پھر ہاتھوں کو جو ہے اپنے چہرے پہ اپنی آنکھوں پہ کیوں رکھ دیتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ اتنا تجلی والا چہرہ ہے، اتنا نور والا چہرہ ہے کہ خدا کی قسم کہ میں چٹی باندھ کے اس چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اتنا اس میں وہ جلال اور محبت ہے، وہ کیوں نہ ہو کہ وہ مظہر جلال ہے. یہ رب کائنات کی الوہیت، اس کی جلالیت کا مرکز جو ہے وہ تاجدار مدینہ کا نور والا چہرہ ہے. اٹھا کر میں اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ میری آنکھیں نہ چلی جائے، میں اس لیے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہوں. اور پھر وہ عظمتوں والا نبی. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یہ جو ہے معجزات میں سے یہ قوتیں، دیکھنے کی قوتیں، سننے کی قوتیں، بولنے کی قوتیں جو ہے رب کائنات نے اپنی انبیاء کو جو دی ہیں وہ عام آدمی سے بڑھ کر ہوتی ہیں. اور پھر جو نبیوں کا سردار ہے، جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا سردار، ان کی دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت کا کیا ہے. اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور اپنے اصحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان سے چڑچڑاہٹ کی حدیث میں آتا ہے کہ چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ ہلنے جلنے کی آواز آ رہی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کی آوازیں ہیں؟ تو سرکار نے جب پہلے تو اپنے عالم میں مصروف تھے تو آواز سنی، جب نگاہ کو بلند کیا آسمان کی طرف تو کہنے لگے کہ آسمان کی کوئی سطح جو ہے اتنی خالی نہیں، صرف 4 انگلیوں کا فرق ہوگا، ہر سطح پہ جو ہے رب کے فرشتے بیٹھ کر اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے کہا پھر اس میں کچھ علماء نے اس میں آگے سے ایلیبریٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک آسمان، آپ نے فرمایا کہ میں 7 آسمانوں پہ، ہر آسمان پہ جو ہے یہ آوازیں بھی سن رہا ہوں اور ان کی تسبیحات کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو پھر کہا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا، اور اس کے درمیان خلا بھی ہے، اور اس طرح کرتے جائے تو وہ لکھا گیا ہے کہ 800 سال کا فاصلہ بنتا ہے، 800 سال کا فاصلہ بنتا ہے. اور اس آخری آسمان میں بھی جو حرکت ہوتی ہے فرشتوں کی، میرے آقا فرش پہ بیٹھ کر ان کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں. یہ وہ قوت ہے میرے دوستوں، یہ حدیث کا مطلب میں نے سنایا ہے. تو دیکھو ہم اس نبی رحمت سے وفا کرنے والے، آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر شہید اقبال صاحب کے گھر میں بیٹھ کر جب مدح سرائی کر رہے ہوں گے تو کملی والا حکومت خلہ میں بیٹھ ہم پہ نظر کرم فرما. یہ ایمان رکھو گے تو پھر جو کچھ کہو گے رب کائنات سے قبول فرما، ان پہ کرم فرما دے. ہم اس نبی رحمت سے وفا کرنے والے ہیں. اور اس دیار غیر میں یہ مختلف گھروں میں یہ جو محفل نات سجائی جاتی ہے یہ سراپا برکتوں والی ہے، یہ سراپا رحمتوں والی ہے. ہم اس لمحے کو ڈھونڈتے ہیں، عاشق جو ہے نا اس لمحے کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی لمحہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری دنیا میں انقلاب آ جائے. اور یہ اشاع کا نعرہ، یہ نعرے لگائے نا نعرہ رسالت، کوئی کہتے ہیں یہ نئی اختراع ہے. میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ مستند بات ہے کہ جب حضور کے وصال کے ظاہری طور پہ تو سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ اول بنتے ہیں اور مسیلمہ کذاب جو تھا وہ جو ہے اس نے یہ شر یہ فتنہ شروع کیا تو حضرت خالد بن ولید نے اس کے ساتھ بھی وہ سو کار مسلم تھے، اس کے ساتھ وہ نعرے لگا رہے تھے. تو خالد بن ولید نے جب آپ نے بھیجا اس کی مہم کے لیے تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہماری جب صفحے بنی ادھر اس کے فالوورز اس کے جانے والے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر ہم بھی بیٹھے ہیں اور اس نے بھی نعرہ تکبیر لگایا، اس کے جاننے والوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا، ادھر ہم نے بھی نعرہ لگایا. تو کہا کہ اسی اسلام میرے دل میں یہ بات ہوئی کہ وہ بھی تکبیر کہہ رہا ہے، ہم بھی تکبیر کہہ رہے ہیں،
وہ بھی رنگ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان پہ حملہ کریں گے تو یہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو آپ نے قاصد کو بھیجا مدینہ طیبہ میں، اور یہ یمامہ میں یہ کیسا کام ہو رہا ہے، اور مدینہ طیبہ دور ہے وہاں سے۔ جب قاصد مدینہ میں آیا تو یہ پیغام دیا خالد بن ولید کا کہ یہ معاملہ ہے، تو اس پہ کیا حکم ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی بیٹھے تھے، سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھے تھے، سیدنا علی شیر خدا بھی بیٹھے تھے، اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ تم اپنی صفوں میں نعرے تکبیر بھی لگاؤ اور محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، یا محمد کے نعرے لگاؤ، یا محمد کے نعرے لگاؤ، یا محمد کے نعرے لگاؤ، اور جو عاشق ہوگا، جو نبی سے وفا کرنے والا ہوگا، اس نعرے کا جواب دے گا، اور جو منافق ہوگا وہ پیچھے آئے گا۔ یہ وہ تقسیم ہے۔ عاشقوں کے نعرے یہ ہوتے ہیں اور نبی کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ اس دور میں لگایا گیا، یہ بتا دیا گیا جو نبی اور دین حق سے وفا کرے گا وہ میرے رسول کا غلام ہوگا، اور جب میرے رسول کا نعرہ لگے گا اس کا چہرہ بھی چمکے گا، اس کی آواز میں بھی بلندی اور طاقت آ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں ہم اس محفلوں میں اپنے سرکار کے نعرے لگاتے ہیں، اور اشاعت کو یہ نسبت حاصل ہوتی ہے، یہ غلاموں کو نسبت حاصل ہوتی ہے۔ مولا کریم ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس پہ جو اعلانات پڑھی ہے کہ یہ بیان ہے، یہ جو سرکار کے سناخانوں میں مختلف انداز میں مدح سرائی کی گئی ہے، یہ بھی یہ پیغام ہے۔ مولا کریم ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وفا ملے گی تو اولیاء کے ساتھ نسبت سے، اہل اللہ کے ساتھ۔ اور پھر آج پیران پیر کی 11ویں کا بھی دن ہے، اور اشاعت مناتے ہیں، اور اصل مقصد یہی ہے، 11ویں میں آنے کا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاستانی، اور انہوں نے جو ہے اس ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کیا، اور ان کے نام سے منسوخ ہو گئی ہے۔ در حقیقت میرے آقا کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جہاں بھی جو مجھ سے نسبت رکھے گا اور میرے نسبت کے ساتھ اس لنگر کو پکائے گا وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا مرید مشرق میں ہوگا اور میں مغرب میں ہوں، مجھے پکارے گا، میں اس کی مدد کے لیے آیا۔ یہ عالم ہے میرے نبی کے غلام کا، تو پھر اس نبی کی عظمتوں کا کیا شان ہوگا، اس کی اتھارٹی کی کیا شان ہوگی، ان کی محبتوں کی کیا شان ہوگی۔ تو یہ سپرمیسی ہے امنگ دا پروفٹ۔ یہ جتنا بھی ہیومینٹی ہے، جتنا بھی انسان ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر سپرمیسی عطا کی گئی تو رب نے نبیوں کو عطا کی ہے، اور ان نبیوں میں بڑھ کر اگر عطا کی گئی ہے تو تاجدار مدینہ نور مجسم کو عطا کی۔ اس لیے ہم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنے انداز میں، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے محبتوں کے ساتھ، یہ انداز کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار پیش کرتے ہیں۔ سوچو اس وقت جب 1400 سال پہلے جب سرکار کی محفل لگی ہوگی، اور پھر ایک یہودی آتا ہے، بنو سلیم قبیلے کا یہودی آتا ہے، اور اس کے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے اور حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ پہلے یہودی تھا، اسے کوئی نہ پوچھتا تھا، جب نبی کا غلام بنتا ہے تو بڑے بڑے صحابہ بھی اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو حضور نے کہا یہ جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دنیا کے اسباب نہیں، کوئی ہے کہ اسے کوئی عطا کر دے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے تو کوئی اس کو دیکھتا نہیں تھا، جب نبی کی نسبت، اصل بات تعلق ہے، نسبت قائم ہو گئی، نبی کا غلام بن گیا اور دین حق میں آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ایک اونٹنی سی عطا کر دے۔ پھر کہا کہ اس کا سر ننگا، کوئی ہے کہ اس کے سر کو ڈھانپ دے۔ سیدنا حضرت علی شیر خدا جیسے دلیل کا صحابی ہے، اور میرے نبی کی آگ میں سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ لگاتے ہیں۔ پہلے تو یہودی تھا، پھر میرے نبی کا غلام بنتا ہے، علی شیر خدا ہے، وہ اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ انعام ہے اور میرے نبی کی نسبت کے سر سے ملا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے کہا کہ یہ بھوکا ہے، کوئی ہے اسے کھانا کھلا دے۔ سیدنا سلمان فارسی، اور وہ صحابی رسول جو فارس سے چلا تو پہلے آتش پرست تھا، جب روم میں آیا تو جو عیسائی بن گیا، لیکن جب مدینہ طیبہ میں آتا ہے تو غلامی رسول کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہ عالم ہے ان کا کہ عید والے دن ہر کوئی ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے، ہر ایک جو ہے اپنے رشتے داروں سے ملتا ہے۔ سلمان فارسی رونے لگ پڑے تو حضور نے دیکھا کہ
پوچھا یا سلمان فارسی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے اپنے رشتے داروں سے مل رہا ہے، میرا کوئی نہیں آج۔ وہ کہا کہ تیرا کوئی نہیں، تیرا میں ہوں، تو اہل بیت میں سے ہے، آج کے بعد تو میرے گھر آئے تو بغیر دستک کیا ہے؟ وہ نبی کی غلامی کی نسبت سے یہ مقام مل رہا ہے، تو یہ نسبتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ مسلمان فارسی کھڑے ہوتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے اجازت دی، اس یہودی کو لے کر جو مسلمان ہو گیا مدینہ کی گلیوں میں گئے کہ کہا یہ بھوکا کوئی کھانا کھلا دے، کسی گھر سے کوئی کھانا نہ ملا، آخر بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا عنہا کے گھر چلے جاتے ہیں، دستک دی، کہا کہ یہ آپ کے باپ کے دائرہ دین پہ آ گیا ہے، یہ آپ کے پیارے رسول پہ، ان پہ آ کر اپنی جانوں کو نچھاور کر کے دین حق پہ آ گیا ہے، نبی کا غلام بن گیا ہے، بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا دیجیے۔ تو کہنے لگی میں قربان جاؤں کہ گھر میں 2 دن سے فاقے پڑے ہوئے، 2 دن سے فاقے پڑے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس عالم کو دے کر جس کے در سے ساری کائنات کو خیرات ملتی ہے، یہ تقویٰ کا عالم ہے میرے دوستو، یہ غنا کا عالم ہے، یہ پیوریفیکیشن کا عالم ہے، کہ دنیا کے اسباب کی پرواہ نہ کی، کہا 2 دن سے فاقے پڑے ہیں، حسن بھی بھوکا، حسین بھی بھوکا سو گیا۔ جب یہ عالم دیکھا، درد کے عالم، مسلمان فارسی باہر جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر دروازے سے باہر نکلے، پیچھے سے صدا آئی، فاطمہ زہرا عنہا کہنے لگی رک جاؤ، یہ وہ در ہے جو یہاں پہ آ جائے پر خالی نہیں جاتا، اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی نورانی چادر کو اٹھا کر دیکھو کتنا مہمان نوازی بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پیوریفیکیشن بھی ہے، محبت بھی ہے، آپ نے اتار کر دے دی، کہا کہ جہاں فلاں یہودی دکاندار اس پہ رہ کر دو اور کچھ چیزیں جو میں پکا کے پلا دوں، میں قربان جاؤں ان کے کریکٹر پہ، قربان جاؤں ان کی اداؤں پہ، قربان جاؤں۔ جب کھانا آیا مختصر پکایا گیا، کھلا دیا، کچھ کھانا بچا تو سلمان فارسی نے اپنی سوچ کے مطابق کہا کہ حسن حسین بھی بھوکے انہیں کھلا دیجیے۔ تو میں قربان جاؤں کہا کہ اس گھر سے جو خیرات دی جاتی ہے پھر لی نہیں جاتی، یہ اور لے جاؤ۔ میرے دوستو ہم اس نبی سے وفا کرنے والے ہیں، اس نبی سے اپنی اداؤں سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہم پہ کتنا کرم، جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی دنیا میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں اس کی دنیا جو ہے ہمیشہ مربت رہے گی، ہمیں ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ اور وہ اس دور کی بات نہیں کہ جب مدینہ کی گلیوں میں سرکار اپنے نور والے چہرے سے گزر ہوتا تھا، کچھ آپ دیکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور واقعہ سنا دوں، ایک صحابیہ جو نبی کی غلام تھی، ان کے بیٹے کی شادی دی تھی، یہ معجزات میں سے ہے۔ تو حضور کے دربار میں آئی، یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں، کوئی عطر بھی نہیں، خوشبو بھی نہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں کوئی خوشبو لگا سکوں۔ تو میرے آقا گرمیوں کا مہینہ تھا، میرے آقا نے کہا وہ شیشی لے آیا۔ جب وہ شیشی لے کے آتے وہ فوراً یہ بات کر رہا ہو، آپ کے پیشانی مبارک میں پسینہ تھا، اس پسینے کو نکال کر اس شیشی میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ لے جا، خود بھی لگا، اپنے بیٹے کو بھی لگا، اور خدا کی قسم تمہاری نسلوں میں یہ خوشبو رہے گی، اگر میں سچا نبی ہوں تو قیامت تک تمہاری نسلوں میں خوشبو رہے گی۔ یہ ہے وہ میرے آقا کے پسینے کے بعد۔ تو جو ان کے ساتھ وفا کر رہے اس کا کیا عالم ہوگا، اور جنہوں نے وفا کی ہے، آج ہم سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی نعرے لگاتے ہیں، عمر فاروق کے بھی نعرے لگاتے ہیں، عثمان غنی سے بھی وفا کرتے ہیں، علی شیر خدا کے نعرے لگاتے ہیں، بلال حبشی سے بھی وفا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان تمام ہستیوں نے آقا مدنی تاجدار کو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے، اور جو محبت کا مرکز بنا لیتے ہیں ان کے نام بھی زندہ ہے اور ان کے کام بھی زندہ ہے۔ اور میرا ایمان ہے آج بھی تو میرے آقا سے وفا کرے گا تو صرف کے دل کے ساتھ میرے آقا کی محفلوں میں آئے گا، خدا کی قسم اگر وہ خالی آیا ہے تو تاجدار مدینہ کی محبتوں کے صدقے جب جائے گا تو دامن بھرا ہوگا۔ مولا کریم ہم سب کے دامنوں کو بھی بھر دے، اپنے نبی کی محبتوں کے صدقے ہماری زندگیوں میں انقلاب عطا فرما دے، ہمیں محبتیں نصیب فرما دے۔ اور آج اس خوبصورت محفل پاک میں یہ نوجوان بیٹھے ہیں اپنے گھروں سے جس ارادے سے آئے، مولا کریم آج نبی رحمت کے ذکر پاک کے صدقے ان کے ارادوں کو پختگیاں عطا فرما دے، کاملیت عطا فرما دے۔ اور مولا کریم جس محبتوں کے ساتھ علامہ احمد نوید صاحب ان کے ساتھ یہ جنس ایوری تھرسڈے یہ ذکر کی محفل کرتے ہیں، مولا کریم اس ذکر کے صدقے ان کے اندر بھی ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا کرے۔ اور اسی ذکر کے بعد وقت زیادہ تو نہیں تھا، ذکر ایک حدیث سنا دوں، یہ ذکر کی کیا برکتیں ہوتی ہیں اور یہ ذکر کی بڑی عظمتیں ہیں، یہ نہ سمجھنا یہ نسبت والا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یہ سارے علامہ بھی ایسی بات نہیں. یہ سوچو کہ رب جب دیکھ رہا ہوگا، وہ تو دیکھتا ہے نا، ہر وقت ہمارے چھپوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے، ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے. تو جب اس عالم میں مستی میں بیٹھ کر جب اس کا ذکر کیا جا رہا ہوگا اور پھر نبی رحمت کی محبت کو میں دل میں بتا کے کیا جا رہا ہوگا، پھر اس ذکر کو قبول نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اور وہ ہے ایک ہی 2 3 4 میرے ذہنوں میں آ گئی. میں ایک مختصر سے سناتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور آقا مدنی تاجدار نے کسی مہم کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا اور ایک کو سالار بنا دیا، لیڈر بنا کے بھیجا کہ تو لیڈر ہے، جو تو کرے گا تو تجھے یہ فالو کریں گے. تو بنا کے بھیجا. تو جب نماز کا وقت ہوا تو آپ جماعت کے لیے بھی وہ آگے ہوتے، نماز پڑھاتے اور ہر نماز میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہی پڑھتے. ساروں نے کہا کہ اور بھی صورت پڑھ لیں، یہی آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، یہی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں میں نہیں بتاتا ہے، تمہیں کیا پتا اس میں کیا مزہ. تو الغرض کہ وہ یہی پڑھاتے رہے. جب واپس آئے تو وہ گلا تن ہے ایک حضور کی بارگاہ میں یہ گلا دیا، یا رسول اللہ یہ عربی بھی ہے، اور بھی سوچتے جاتے تھے، ہر لمحہ ہر وقت ہر نماز میں یہی سورت کیا کرتے تھے. تو اب ہمیں تو نہیں بتاتے، آپ کی بارگاہ میں ہم نے یہ پیش کیا ہے. حضور نے کہا اب جا کے پوچھو کہ تو ہر نماز میں یہ کیوں پڑھتا تھا. جب دوبارہ گئے کہا اب حضور پوچھ رہے ہیں، کملی والا پوچھ رہا ہے کہ ہر نماز میں تو یہی سورت بار بار پڑھتا تھا. تو کہنے لگے اب میرے آقا نے پوچھا ہے تو میں تمہیں راز بتاتا ہوں، جب بھی میں اس کی تصویر یہی سورہ کریم پڑھتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب یہ میں پڑھتا ہوں تو اس کے جلوے میرے سینے میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس کی ذکر کی یہ تسبیح کرتا ہوں تو اس کے جلوے میرے سینے کو پا کرتے ہیں، اور یہی لذت مجھے ملتی ہے. مجھے کوئی اور کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، میں اس سے پیار کرتا ہوں، خود سے پیار کرتا ہے. جب یہ بات کہی تو کہا، حضور کو جب بتایا گیا تو حضور نے کہا بتا دو اسے، اگر تو اس سے پیار کرتا ہے، تو مستی کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، تیرا نام بھی کس سے پیار کرتا ہے، تیری اس اداؤں کو قبول کرتا ہے، تیری اس اداؤں کو اسے بھی پسند آ گئی ہے. تو مولا کریم ہمیں اس مستی کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ بھی ذکر تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. مولا کریم اس ذکر کے صدقے جتنے میں بیٹھے ہیں سب کی دنیا میں انقلاب پیدا فرما دے. ہم جتنے موجود ہیں ہماری مشکلیں آسان فرما دے اور حضور کا سچا غلام بنا دے. ہم محبتوں کے ساتھ مختصر سے ذکر کریں گے. جب لا الہ الا اللہ کی ریکارڈنگ کسی اور کو بھی ویسے تو ہم اندھیرا کر کے کرتے ہیں، جب اللہ کریں گے تو پھر بند کرتے ہیں. تو محبتوں کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے کسی کی طرف توجہ نہیں بلکہ خالق کی طرف توجہ کریں. دی کریٹر آف دا یونیورس، جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کی طرف دیکھیں کہ وہ ہم پہ کتنا کرم فرما رہا ہے. ہم اس محبتوں کے ساتھ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو لا الہ کر کے دائیں طرف الا اللہ بائیں طرف کہنا ہے. اور جس طرح قاری صاحب نے بات کہی ان کا تعلق بھی دربار عالیہ مولانا شریف کے ساتھ، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت صاحب کی میرے والد گرامی ان کے علاقے میں دورہ کیا کرتے تھے، تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور سارے بڑے اچھے خیالات لوگ ہیں محبتوں والے، اور تقریباً 90% دربار مولانا شریف کا فیض ہے. تو ان کے رشتے داروں میں سے ہیں حاجی صاحب کے چچا ماموں ہیں، حاجی سکندر زمان ابھی زندہ ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس گاؤں میں ایک درس بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اجازت دیں اور آپ وہاں پہ تشریف لیں. تو حضرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو کچھ معاملات تھے گاؤں میں، کچھ لوگ آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو وہ درس نہ بن سکا. تو حاجی صاحب بڑے پریشان ہوئے. تو ہم جیلن میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے، وہاں پہ آئے تو کہنے لگے میں بڑا افسردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں. میں نے کوشش کی تھی کہ وہاں دینی مدرسہ بنے تاکہ وہاں کے بچے جو ہیں دین سیکھیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ نہیں بن سکا. تو حضرت صاحب جلال میں آئے، کہا کہ تمہیں مدرسہ چاہیے یا حافظ چاہیے یا عالم چاہیے، تمہاری نسل میں بھی ہو جانے کے لیے. تو کہا میری تو یہی خواہش ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ حافظ عالم بن جائے. تو حضرت نے کہا تمہاری نسل میں بھی یہ پیدا کریں گے. آج وہ فیضان ہے، قاری صاحب یہ موجود ہے، یہ ان کے مانجے ہیں، اور ان کے سارے بیٹے حافظ عالم ہیں. کوئی آسٹریلیا میں، کوئی ساؤتھ افریقہ میں، کوئی دبئی میں، کوئی پاکستان میں، ہر جگہ پہ سارے خاندان والے حافظ. یہ وہ اولیاء کی بزرگان دین کی یہ نظر ہوتی ہے کہ وقت ہوتا ہے اولیت کا.
تو مولا کریم ہمیں فخر ہے کہ یہ اپنے آستانے کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ پیش رہتے ہیں. مولا کریم ان کی محبتوں کے سلسلے ان کی فائدہ رکھیں، محبتوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہو سکے. حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. إلا الله 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 إلا الله. ذکر سمزار اللہ کا کسی محمد کی خاطر اللہ اللہ اللہ
सांस अंदर आए अल्लाह, बाहर आए हू अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा जो था, इनके गांव से 4 बसें और 50 के करीब से 60 के करीब नौजवान पैदल वहाँ से मुराशी, तकरीबन 100 मील का फासला है, वहाँ से पैदल है। ये कायम रखे, आप सलाम पढ़ेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बढ़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, वो देखा जिस सिमत अब्रे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियों था
دید ہوئے مدینے والے دید ہوئے مدینے والے دید ہوئے پڑھا درود و سلام رب دے ماہی دے در تے جا کے رب دے ماہی دے در تے جا کے پڑھا درود و سلام رکھاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ لانی شریف پہ آدھا پڑھ کے مجھے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیات البانی کا ذکر کیا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، جو درود و سلام پڑھا گیا، جو ذکر و فکر کیا گیا، جو کچھ اہتمام کیا گیا، یہ ساری محبت تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حضور کی بات ہے جس میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اس کلام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مومن مومنات اس دنیا سے رسول کے ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام انبیاء کے ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حضور کے اولاد پاک کے ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حضور کے صحابہ کرام کے ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام شہداء شہداء کربلا کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام سلاسل سے بزرگان دین حق پرست بالخصوص میرا نبی کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اور بالخصوص آج جو محفل کی گئی حضرت علامہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب محمد ریاض الدین سہروردی صاحب، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اس محفل پاک میں جتنے موجود ہیں جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. مولا کریم اس محفل پاک کے صدقے اس گھر کے مکنوں پہ کرم فرما. سید اقبال صاحب کی جو دل کی مرادیں پوری فرما. ان کے معصوم بچے نے جس طرح سرکار کی مدح سرائی کی، سلام پیش کیا، مولا کریم ان محبتوں کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما. ہم سب کی منزلیں آسان فرما دے، سب کی اولادوں کو اس سے ایسا بنا دے، اور ہماری اولادوں میں ذکر و فکر کی بہاروں کو قائم دائم فرما دے. علامہ احمد نوید صاحب، میاں تنویر صاحب، عارف صاحب اور دیگر جو ساتھی نوجوان ساتھی آئے